حضرات علماء کرام، حضرت علامہ مولانا قاری محمد وسیم صاحب، سراخان مصطفیٰ، میرے عزیز دوستو، بزرگو، آج دی بابرکت محفل چودھری وارث مہر صاحب انہاں دی اہلیہ مرحومہ دا سالانہ ختم شریف اس سال ثواب دی محفل دے درمیان تسی سارے شامل ہاں۔ اللہ احکم الحاکمین دی بارگاہ وچ دعائے رب ذوالجلال حضور دا صدقہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، قبول و منظور فرما کے مرحومہ دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات عزیز وقار، جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ماہ مقدس رجب المرجب دا شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں سن یا اللہ ماہ رجب المرجب وچ اور شعبان وچ سانو برکتاں عطا فرما تے خیر و عافیت دے نال سانو ماہ رمضان تک پہنچا۔ اے ندوہ وچ سانو برکتاں عطا فرما تے خیر و عافیت دے نال سانو ماہ رمضان المبارک تک پہنچا۔ کتنے ساڈے بزرگ ایسے سن، دوست ہیں جڑے پچھلے سال ساڈے نال رمضان شریف وچ آئے سن، اج سانو نظر نہیں آ رہے۔ سانو اپنا بھی پتہ کوئی نہیں کہ یہ مہینہ ڈیڑھ ہے، مہینہ سوا رہ گیا ہے، ماہ رمضان شریف پتہ نہیں کنے ویکھنا ہے کنے نہیں ویکھنا۔ اے دا علم اللہ دی ذات کو لیے امید بندہ کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو زندگی عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ سی ماہ رمضان دے روزے آگ سڑو ماہ رمضان دے روزے رکھاں گے انشاءاللہ تعالی جی میرے مالک نے چاہیا کہ انشاءاللہ دا مطلب یہ ہوتا ہے جی رب نے چاہیا کہ انشاءاللہ سی روزے رکھاں گے۔ سرکار دعا کرتے ہیں یا اللہ رجب تے شعبان میں سانو برکتاں عطا فرما، خیر و عافیت دے نال ماہ رمضان تک پہنچا۔ مرن والےاں نوں تحفہ دے سکتے ہو مرنے تو بعد بھی، کئی لوکاں دا تے عقیدہ ہے نا جسے کم مر گیا بندہ تے کم ختم ہو گیا۔ میں کہ جی انج ہی ہونا ہوئے تے پھر او بارڈروں پار والے دے عقیدے وچ تے ساڈے وچ فرق ہی ہویا۔ میں کہا سی الحمدللہ مسلمان ہاں تے مسلماناں دا یہ عقیدہ ہے ایک باری رب نے سانو مارنا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر سب رب نے سانو زندہ کرنا ہے۔ ایک باری موت آمنی اساں قبراں وچ جانا ہے، اوتھے بھی سوال و جواب ہونے نے، پھر جناب والا محشر دا دن آنا ہے، پھر رب نے سانو زندہ کرنا ہے، اوتھے پھر حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ گل نہیں کہ مر گیا تے بس ختم نہیں گل ہوئی، ختم تے ادو جا کے ہونا ہے نا معاملہ جس ویلے رب نے فرمانا ہے او جنتیو جنت میں چلے جاؤ، جہنمیو جہنم میں چلے جاؤ، تو انہاں ہمیشہ واسطے جڑے کافر ہونے نا ہمیشہ واسطے انہاں جہنم وچ رہنا ہے۔ ایمان والے جنہاں رب نے جنت دینی انہاں ہمیشہ واسطے جنت وچ رہنا ہے، اوتھے جا کے کام مکنا ہے، ایتھے مکدا نہیں، تعلق رہندا ہے۔ مرنے کے بعد بھی تحفہ دے سکتے ہو، کی دے سکتے ہو؟ یا ذکر خدا کر کے یا ذکر مصطفیٰ کر کے، ذکر خدا کر کے یا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے۔ آؤ ذکر مصطفیٰ کریے، رب دے قرآن میں سنو۔ حضرات دی وقار معراج دیا بہت ساری حکمتاں علماء کرام نے بیان کیتیاں نے، جنہاں وچ ایک اے حکمت ہے، فرمایا پہلے نبی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک قوم نو آخ دے سن کلمہ پڑھو جی ایک خدا نو منو، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت لائق نہیں صرف اللہ ہے، اللہ دی ذات ہے۔ تے تو قوم کی آخ دیئے جناب جس رب دا سانو پہ آخ دے ہو اور رب نو ویکھیا بھی ہے جے تے نبی کا کو کیا آخ دے نہیں ویکھیا تے کوئی نہیں، جبریل کو سنیا تے رب ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کوئی ایسی ہستی تے ہوئے نا جدے کو سوال کیتا جائے بے جس رب دا سانو پہ آخ دے انہوں ویکھیا بھی ہے جے، فرمایا ہاں میرا محبوب آکھے جس رب وال بلا رہے ہیں توانو انہوں اپنی نصیر دیاں اکھاں دے نال ویکھیا ہے، این اکھاں دے نال اس مالک دا دیدار کیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تشریف رکھو سارے اللہ
مل کے آپ کو سبحان اللہ. فرمایا کوئی ایسی ذات ہوئے نا جنہوں پوچھا جائے کہ جس رب وال سانو بلا رہے ہو انہوں ویکھیا بھی ہے جے؟ فرمایا میرا محبوب ہے تے کہے نا ہاں جس رب وال تو انہوں بلا رہے ہو وہ اپنے سر دی اکھاں دے نال دیکھیا. حضرت علی وقار موسیٰ کلیم اللہ بھی اللہ دی بارگاہ میں سجدہ کردے رہے یا اللہ منو اپنا آپ بھی کھا کیونکہ کلیم سن نہ ڈائریکٹ گلاں کرتے سن رب نال تے جدے نال گل ہوے نا دل وچ شوق پیدا ہوندا ہے جدی آواز اتنی پیاری ہے اودی صورت کتنی پیاری ہے جدی آواز اتنی سونی ہے پیاری ہے اودی صورت کتنی سونی ہوے گی دل وچ شوق پیدا ہویا عرض کیتی یا اللہ منو اپنا آپ دکھا یا اللہ منو اپنا آپ دکھا تے تو جواب کی آندا ہے لن ترانی موسیٰ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا ہرگز نہیں دیکھ سکتا. عرض کیتی مولا میں نہیں دیکھ سکتا یا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. فرمایا موسیٰ کوئی دی گل نہیں تو نہیں دیکھ سکتا یا اللہ کوئی ایسا بھی ہے جڑا تینوں ویکھے گا. فرمایا ہاں او موسیٰ او میرا حبیب ہے او میرا حبیب ہے. عرض کیتی یا اللہ میں بھی تے تیرا کلیم ہاں کلیم تے حبیب وچ فرق کی ہے. فرمایا کلیم تے حبیب وچ فرق ہے وے کلیم ہوئے جڑا کوئی دور تے آوے تے آ کے عرضاں کرے یا اللہ منو اپنا آپ دکھا یا اللہ منو اپنا آپ دکھا یا اللہ منو اپنا آپ دکھا تے یا اللہ حبیب کون ہے؟ فرمایا حبیب ہوئے جڑا اپنی بہن ہانی دے گھر آرام کر رہا ہوئے گا کہ رب تعالیٰ جبریل نو بھیج کے فرمائے گا سونیا عرش دیا رب بلائے گا. فرمایا حبیب تے کلیم وچ فرق ہے وے. حضرات علی وقار پھر وقت آ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی دے گھر آرام فرما لے. اے عجیب اور پیارا سہانا انداز ہے کہ دادے دا گھر کیتا ہوندا ہے اپنا ہی ہوندا نا. میں کو اردو تے نہیں نہ فارسی پہ بولنا تسی کو کوئی سوال جواب دیو منو دادے دا گھر کیتا ہوندا ہے اپنا ہی ہوندا ہے. تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دے گھر آرام فرما سن. حضرت ام ہانی دیتے ام ہانی کون نے؟ حضرت علی دی ہمشیرہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دی بیٹی نے اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے دا گھر ہونا چاچے دا گھر دادے دا گھر ہونا سرکار یعنی اپنے گھر آرام فرما سکتا. رب تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام نو بھیجیا فرمایا جبریل جا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے آ اج محبوب نو اسی عرشاں دی سیر کرائیے اج محبوب نو اپنا دیدار کرائیے. جبریل امین علیہ السلام ان حضور علیہ السلام نو لین واسطے آ رہے نے تے کلے نہیں آئے. جبریل امین علیہ السلام تے 70,000 فرشتہ انہاں دے نال میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتہ انہاں دے نال اسرافیل علیہ السلام 70,000 فرشتہ انہاں دے نال یہ تین مقرب فرشتے 70,000 فرشتے نال لے کے آئے نے تے حضور دی بارگاہ وچ آئے نے حضور نو لین واسطے آئے نے. تے اس جناب والا سیر دا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن پاک وچ کیتا ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل تے پہلی آیت کریمہ ایک بار مل کے سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھوں. پچھلے بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا پاک او ذات جن نے سیر کرائی اسرا جن نے سیر کرائی بعبدہ اپنے خاص بندے نو یا اللہ کدوں سیر کرائیے دنیں کرائیے یا راتی کرائیے. فرمایا لیلن رات نو کرائیے تے رات دے تھوڑے جے حصے وچ زیادہ ٹائم نہیں لگا تھوڑے جے حصے وچ سیر کرائیے.
لیلن رات تھوڑے جس دے وچ تو جناب والا زمینی سیر دا پہلے ذکر کیتا گیا اس آیت کریمہ دے اندر فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فرمایا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جبریل امین علیہ السلام آئے نے 70,000 فرشتہ آپ دے نال 70,000 میکائیل دے نال 70,000 اسرافیل دے نال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار جب اس ویلے پہنچے نے سرکار آرام فرمانے جبریل کرتا مولا تیرا محبوب آرام فرمائے سونے آئے آواز مارا تے تامی بید بھی ہے حلانا تے تامی بید بھی ہے جگانا تے تامی بید بھی ہے آواز مارا تے بید بھی ہے یا اللہ کی کراں ان کی بے جگاواں رب تعالیٰ نے کی فرمایا قبل قدمئی قدمئی فرمایا میرے محبوب دیاں تلیاں نو چومنا اے جبریل میرے محبوب دیاں تلیاں نو چوم اے جناب والا سی علماء دے ہاتھ چوم لئیے یا پیران دے ہاتھ چوم لئیے تے فتوے لگ جاندے نے اے جناب چومنا تے سوک تے تُہاں کتھوں گڑ لیا شرک کر دے ہو میں کہ چومن دے نال تے شرک نہیں ہوندا شرک دی نفی ہوندی ہے جیڑا چومیا جا سکے او رب نہیں ہوندا جیڑا چومیا جا سکے او رب نہیں ہوندا رب دے ہتھاں تو پا کے جسم دی پا کے ہے واجب الوجود لیکن اوندا وجود کوئی نہیں جس طرح ساڈا تہاڈا وجود ہے جناب اس طرح دے ہاتھ کوئی نہیں چومیا نہیں جا سکدا حضرات دی وقار جیڑا چومیا جا سکے او رب نہیں ہوندا جیڑا رب ہوندا ہے او چومیا نہیں جا سکدا اسی تے نفی کر رہے ہیں شرک دی کہ جناب والا جیڑا چومیا جائے او رب نہیں ہو سکدا اے کتھوں کر لیا جی میں کیا سنو میں حدیث پاک پیش کر رہے ہوں جبریل امین علیہ السلام آئے لے جبریل امین علیہ السلام نے سرکار دے قدم مبارک چومے نے جبریل امین علیہ السلام نے قدم مبارک چومے نا اور ایتھے ایک اور سوال دا جواب کرنا وا لوگ کہتے ہیں اندر جناب جبریل سرکار دے استاد نے میں کہنا نہ استاد نہیں خادم نے استاد نہیں خادم نے سرکار استادہ کدی شاگرداں دے پیر تے نہیں چومے خادم ہی چومدے نے نا مالکاں دے جبریل امین علیہ السلام نے قدم چومے نے سرکار دے اس ویلے قدم چومے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دماغ مبارک نو اس ویلے نوری تے غفوری ہوندا دی ٹھنڈک پہنچی نا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ جاندے نے سرکار نے اکھاں کھولیاں نے جبریل امین علیہ السلام قریب کھڑے نے جناب والا اتنے زیادہ فرشتے بھی کھڑے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بسد عجز و نیاز عالمی تصورات دے اندر پیارے جبریل نور کیتا پیارے جبریل دوسرا جنت بھی ویکھیے جنتیاں بہاراں بھی ویکھیاں دے بڑا کچھ ویکھیا جے اے تے سونا اے وہ جیا بھی مزہ آیا جے جبریل کی آخدے نے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا ارے مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا جبریل عرض کر دے نے جیڑا مزہ سرکار دیا تلیاں وچ آیا نہ جنت وچ آیا نہ جنت دی گلیاں وچ آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے جاگے جبریل عرض کرنے سونیا رب تعالیٰ تواڈے دیدار دا مشتاق چلو رب بلا رہے ہیں اپنا دیدار کرنا چاہ رہے ہیں تواڈا دیدار کرنا چاہ رہے ہیں سرکار فرماندے جبریل امین علیہ السلام مینوں لے کے حکیم وچ گئے جنہاں حضرات نے عمرہ یا حج کیتا انہوں نے پتہ ہے جنہاں نہیں کیتا ہوں علم رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس گل دا پتہ ہے حتیم یعنی خانہ کعبہ شریف دے جنا نال جگہ ہے اتھے نفل ادا کیتے جاندے نے
ہے وہ خانہ کعبے دی جگہ جس ویلے تعمیر خانہ کعبہ شریف کیتا گیا بیت اللہ تے او جگہ رہ گئی تعمیر نہ ہو سکی یہ ساڈے تے رب تعالیٰ نے کرم فرمایا دروازہ تے بیت اللہ شریف دا کھلدا نا وزیراں مشیراں واسطے ساڈے واسطے تھوڑا ہی کھلنا سی یہ رب نے ساڈے تے کرم کیتا ہے اسی اوتھے اندر تے نہیں جا سکتے حتیم وچ تے نفل پڑھ سکتے ہیں نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے حتیم کعبہ وچ نفل پڑھے وہ انجی سمجھ لے جس طرح کعبے دے اندر نفل پڑھے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ شریف دے نال ساڈا بڑا تعلق ہے ایک تو بیت اللہ شریف ہے کوئی اور بھی ایک تعلق ہے مولا علی دی جائے ولادت حضرت علی دی جائے ولادت آج کئی نویاں تحقیقاں لگن نہیں جی کعبے دے اندر ولادت نہیں سے محکل لے جا ایسی تحقیق سانو نہیں چاہیے حضرت مولا علی شیر خدا دی ولادت خانہ کعبہ دے اندر ہوئی ہے ولادت با سعادت خانہ کعبہ دے اندر ہوئی ہے میں خیالی نہ دشمنی نہ رکھیا کر تیرا تے ہو حاجی اتھے ہوتا ہے جتنے مولا دی ولادت با سعادت ہوئی ہے ایک عاشق عرض کردا ہے علی نال بود رکھے ایویں تو نکمے اوتھے تیرا حاجی ہووے علی جتھے جمے علی نال بود رکھے ایویں تو نکمے علی جتے جمعیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے حتیم جبریل لے کے آئے نے تو جناب والا میرا شک صدر کیتا گیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرا سینہ کھولیا گیا ہے جس ویلے سینہ کھولیا ہے اب زمزم شریف رکھیا گیا ہے تو کہتے پھر جناب والا میرا قلب اطہر میرے سینے وچ رکھ دیتا گیا ہے سرکار فرماتے نے میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھ رہا میں سارا معاملہ حضرت دی وقار سرکار فرماتے نے خون دا ایک قطرہ بھی نہیں ڈگا خون دا ایک قطرہ بھی نہیں ڈگا یہ کیوں نہیں ڈگا سرکار اللہ دا نور نے سرکار اللہ دا نور نے نا تو جے صرف بشر ہوتے تو پھر جناب خون نکلتا اتنے سے ڈاکٹر آندھنے پریشن سے پہلے اینیاں بوتلاں دا انتظام کر لو جے پریشن کرانا اور سرکار فرماتے ہیں ایک قطرہ بھی خون دا نہیں ڈگا ایک قطرہ بھی نہیں ڈگا خون دا میرا شک صدر کیتا گیا ہے اسی جاننے ہاں اور جناب والا اہل عشق بندے لیڑے نے او جاؤں دے نے کہ سرکار کی نے اللہ دا نور نے لباس بشریت بکائے نے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہیں آقا تم ہو نور خدا ہم جان گئے ہیں تم ہو نور خدا ہم جان سرکار فرما شک صدر کیتا گیا ہے پھر میرا قلب اطہر رکھ کے پھر سیدھی تا گیا ہے سرکار فرما دیکھ رہے ہیں خون ایک قطرہ بھی نہیں لگا ان فرشتے نال جناب دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے اور شاہ دولہ بنے آج کی رات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے پھرنا براق پیش کیتا گیا ہے براق دی شکل بھی سرکار نے بیان کی تھی ہو جب بیان کیتا ہے جسے بات کے اندر فرمایا گدے تو تھوڑا جا وڈا سی خچر تو تھوڑا جا چھوٹا سی براق برق میں سے نکلے بجلی دا بنیا تیز رفتار سرکار فرماتے ہیں میں آؤ جتے بیٹھا یا کہ اتنی ہو دی رفتار ہے فرمایا جتنے تک ہو دی نظر جاتی سے نہ پہلا قدم ہوتا ہوتے جاتا اتنی رفتار انہیں رفتار ویکھیا جتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر ویکھیا ایک
کو تھوڑی کٹ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر ویکھیا جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں جا رہا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ فرمایا میرا گزر موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں ہویا تے میں کی ویکھیا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھلو کے نماز پہ پڑھدے نے کی پہ کردے نے بولو سارے کی پہ کردے نے نماز پڑھدے نے کتھے پڑھدے نے پہ قبر دے وچ کتھے پڑھ رہے نے قبر دے اندر قبر وچ کھلو کے نماز پہ پڑھدے نے میں کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت سچا ہویا نا اللہ دے نبی زندہ نے اللہ دے نبی وہ نماز تے تائی جن پڑھنی جے زندہ ہونا تو سرکار فرمان کھلو کہ میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام کھلو کے نماز پہ پڑھ دے نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تے موسیٰ علیہ السلام نے نا تے سرکار تے پھر انہاں دے بھی نبی نے انہاں دے امام نے نبیوں دے امام نے تے سرکار کیوں نہیں پھر زندہ سرکار بدرجہ اولا زندہ نے اعلیٰ حضرت فرمایا سی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا خدا دی قسم ہے تسی زندہ ہو آقا خدا دی قسم ہے تسی زندہ ہو خدا دی قسم ہے آقا تسی زندہ ہو حضرات دی وقار اس تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کس طرح سماعت فرماؤ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی نے یہ کون نے تابعی ایک ہوندہ ہے تابعی ایک ہوندہ ہے صحابی تابعی وہ ہوندہ ہے جن نے صحابی نو لکھیا ہو ٹھیک ہے جی تابعی کون ہوندہ ہے جن نے رضوان صاحب تابعی کون ہوندہ ہے جن نے صحابی نو لکھیا ہوئے جی صحابی پھر کون ہوندہ ہے صحابی وہ ہوندہ ہے جن نے ایمان دی اکھاں دے نال سرکار نو لکھیا ہوئے کیڑیاں اکھاں دے نال ایمان دی تو جی ویکھیا نیری ویکھنے دی گل ہوے تے پھر ابو جہل نے ویکھیا میں کہ صرف ویکھنے دی گل نہیں ایمان دی اکھاں دے نال ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر اور نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے حضرات دی وقار صرف ویکھن دی گل نہیں گل ایمان دی آنکھاں دے نال جن نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا ہے اور صحابی بنتا ہے اور صحابی کیسے بنتا ہے آواز آتی ہے ندان صحابی کیسے بنتا ہے زیادہ عبادتیں کرنے سے صحابی نہیں بن سکتا زیادہ روزے رکھنے سے صحابی نہیں بن سکتا زیادہ جناب والا اعمال کرنے سے صحابی نہیں بن سکتا کیسے صحابی بنتا ہے آواز آتی ہے ندان اس حقیقت کو پہچان صحابی عبادت خدا سے نہیں بنتا بلکہ زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے صحابی کیسے بنتا ہے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے جن نے ایمان دی آنکھاں دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دیکھ لیا ہے او صحابی ہے اور تابعی کیڑا ہوندا ہے جن نے صحابی نو ویکھیا ہوئے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی نے صحابہ نو جنہاں نے ویکھیا ہے اور جنہاں نے علم حاصل کیتا ہے آپ فرماتے ہیں جس ویلے یزید دیاں فوجاں چڑھائیاں نا مکہ تے بھی حملہ ہو گیا مدینہ رسول تے بھی حملہ ہو گیا کہندے نے 3 دن تک بظاہر مسجد نبی شریف کے اندر نماز نہیں ہوئی اذان نہیں ہوئی تے آپ فرماتے نے میں ایک دیوانے کی شکل بنا کے نا پاگل بن کے دیوانہ بھی انہاں نو یزیدیاں نو پتہ لگے بھی یہ پاگل ہے دیوانہ ہے کہندے میں مسجد شریف کے اندر داخل ہو گیا مسجد نبی شریف کے اندر کہندے نے اور انہاں نے کچھ بھی نہ کیا نہیں سمجھیا کہ دیوانہ ہے پاگل ہے کہندے میں مسجد نبی شریف وچ جس ویلے پہنچ گیا نا ہن میں بیٹھ گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور دے قریب کتنی شان والا جنا ہے جنہوں سرکار دے روزے دے قریب بیٹھنا نصیب ہو گیا ایتھے ایک اور جملہ عرض کر دواں باہر بیٹھنا جے نصیب دی گل لے تے جے اندر نال قبر بن جائے پھر کنیا نصیبہ دی گل ہے
ابو بکر صدیق کی شان والے نے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان والے نے، جنہوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال گنبد خضرا دے اندر جگہ مل گئی ہے۔ بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہوئی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کے اندر میں جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک دے نال ٹھیک لا کے بیٹھا ہاں، جس ویلے ٹائم میں سمجھیا نا کہ قریب زہر دا تے اذان کتھوں ہوے گی، کون دے گا اذان؟ ایتھے تے یزیدیاں دا جناب والے حکومت آ گئی، پہرا ہو گیا ہے مسجد نبی شریف دے اندر۔ کہندے نے میں میری آنکھاں چوں آنسو آئے نا، میں رو پیا تے انج نا سرکار صلی اللہ علیہ توجہ میرے وال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دے نال اپنا سر مبارک کیتا ہے، کہتے نے قبر وچوں اذان دی آواز آئی، سرکار دے روضہ پاک وچوں اذان دی آواز آئی۔ کہندے نے تھوڑی دیر بعد پھر اقامت دی آواز آئی، پھر تھوڑی دیر بعد جماعت دی آواز آئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کروائی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے نے میں او نصیب والا ہاں جن نے ظہر دی نماز سرکار دے پیچھے ادا کی۔ پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر زندہ نے تے نبیاں دے امام بھی اپنی قبر مبارک دے اندر زندہ نے، جتھے چاند جا بھی سکتے نے آ بھی سکتے نے۔ حضرات عزیز وقار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر مبارک اگے چل دیا، بس میں اختتام کر رہا 5 منٹ دے اندر۔ حضرات عزیز وقار چل دے سرکار فرماتے نے پھر نہ مسجد اقصی آ گیا، مسجد اقصی آ گیا جتھے بمباری ہے نا اسرائیلیوں نے بڑی کی۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے آزادی عطا فرما دی تھی، جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن انہاں تکلیفاں بڑیاں سیاں نے۔ سب ایک ہونے نیٹ تے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کر رہے ہیں، تے اس ویلے اسرائیلی تے اور امریکی سارے کہتے سن نا کتے تہاڈا رب بلاؤ۔ پھر پچھلے دنوں چ ویکھیا نہیں جے اگ لگ گئی امریکہ وچ، روندے نے پھر سارے ساڈے کول غلطی ہو گئی ہے کوئی، یہ اگ نہیں بھی بجھدی، گھر جل گئے سارے، بندے جل گئے، جانور، کوٹھیاں عمارتاں ایڈیاں ایڈیاں اونچیاں جناب جل گئیاں نے۔ تے اوتھے پھر ایک ویڈیو وائرل ہوندی ہے وی او جڑی چھوٹی جی بچی نے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کیتیاں تے انہوں یاد کرو نا۔ عاشق نے دا نقشہ کیتے انہیں آکھا نہ صدمے تم ہمیں دیتے، نہ صدمے تم ہمیں دیتے، اور نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اوہ امریکہ والے ہو، اسرائیل والے ہو، تسی سمجھتے سو سپر پاور اسیاں تے ساڈے کول مال بڑا ہے تے ساڈے کول طاقت ہے۔ سپر پاور صرف ذات اللہ دی ذات ہے، اگر سپر پاور کو ہے تو اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ حضرات دی وقار او مسجد اقصی، رب تعالیٰ فرماندہ ہے الذی بارکنا حولہ، جیدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے۔ او برکتاں میں تو انہوں پوچھ رہے مولوی صاحب برکت ہوندی مسجد دے اندر؟ شاہ صاحب نے پوچھو آگن دے اندر ہوندی، تو انہوں پوچھئے تسی آندے ہو اندر ہوندی برکت؟ بھئی باہر بندہ 10,000 دی بھی جتی پا کے جائے نا تے جس ویلے مسجد میں جانا سی جتی باہر لا کے جاندہ ہے، اندر نہیں لے کے جاندہ ہے، بھی برکت ہے، پاکیزہ جگہ ہے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، او دا اسے باہر برکتہ رکھیں۔ یا اللہ برکت کے اندر ہوندی باہر کیڑی ہے؟ محدثین اکرام فرماتے ہیں جڑا باہر فرمایا نا اے دا ارد گرد اساں برکتہ رکھیں، او کی نے نبیاں دیاں قبراں نے، نبیاں دیاں قبرہ مبارکہ نے۔ اے نوجوان نسل جڑی ہے انہوں میں سبق دینا چاہاں گا کہ ہر بندے نو نیٹ تے سن کے مگر نہ لگ جیا کرو تے بابے کی شے نے تے نبی کی شے نے، معاذ اللہ تو جڑا اپنے آپ نو یا کہنا ہے اماں کی شے ہوندی ہے، ابا کی شے ہوندا ہے، تسی خود ہی عقل تانوں رب نے عطا فرمائی ہے۔ جڑا ماں باپ نو اس طرح پہ آکھدا ہے او تانوں کی دے گا؟ کنا کہ تسی انہوں علم والا سمجھ دے ہو شاید جی، جڑا اپنے ابے نو آکھے ابا بھی تو شاید کوئی نہیں، اماں شاید کوئی نہیں، تے انہوں تسی کنا کہ علم والا کہو گے؟ علم والا جڑا بندہ ہوندہ ہے وہ تے ڈرتا ہے کہ ابا جی دی گستاخی نہ ہو جائے،
کہ اما جی دی گستاخی نہ ہو جائے تے حضرات عظیم وقار ایسے بندیاں کو بچیا کرو جنہیں تہاڈا دین خراب کرن آخرت بھی خراب کر دین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو رب دا قرآن پہ پڑھنا 15واں سپارہ ہے فرمایا الذی بارکنا حولہ مسجد دے ارد گرد سب برکتاں رکھیاں نے وہ برکتاں کی نے نبیاں دیاں قبراں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی وچ گیا سارے نبی موجود نے صفا بن کے کھڑے نے سرکار فرماتے ہیں میں جس ویلے گیا جبریل امین علیہ السلام نے آکھیا سونیا اگے ہو تے جماعت کراؤ سارے نبیاں دی امامت سرکار نے فرمائی تے زندہ ہیں سن تے اوتھے نماز پڑھی گئی ہے نا جے زندگی نہ منیے نبیاں دی تے پھر ایک قرآن دی آیت کس طرح مننا پھر حدیثاں نو کس طرح مننا گے سارے نبی اتنے موجود نے اور دوجی پھر پیچھے تھوڑے ایک منٹ واسطے پیچھے آ جاؤ میں گل مکا رہا کہ سرکار فرماتے ہیں پہلا میرا موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزر ہویا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کی کر دینے پہ نماز پہ پڑھ دینے سرکار فرماتے ہیں میں مسجد اقصی گیا موسیٰ علیہ السلام اتھے بھی موجود نے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سیر کر کے جس ویلے واپس آیا نا تے چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام اتھے بھی موجود نے میں کہا یہ بھی تینوں حاضر ناظر دی سمجھ نہیں آمدی جناب والا موسیٰ قبر وچ بھی موجود مسجد اقصی وچ بھی موجود پھر جناب والا چھویں آسمان تے بھی موجود نے تے جے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے مقتدی دا یہ حال ہے تے میرے آقا جو نے امام الانبیاء نے سرکار دا کی حال ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا دیدار عطا فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اتھے سائیں سردار صاحب نے فیصل آباد شاعر انہاں نقشہ کھینچے انہاں کہ عربی ڈولا نہ کر اولا اولا سمجھ دے ہو نا اے پردہ عربی ڈولا نہ کر اولا آئیوں پہن کے بشری چولا اے بھی اولا اور جد تو بولے پیا رب بولے پھر کی جبریل بچولا اے بھی اولا تیری دید خدا دی دید جدوں ریا فرق نہ ماشا تولا اے بھی اولا سردار لولاک دا تاج پاکے مائیا کر دائی ٹالم ٹولا اے بھی اولا اللہ دی بارگاہ میں دعائے رب ذل جلال میری تواڈی حاضری قبول فرمائے مرحومہ دے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور یہ برکت والی رات معراج شریف دی رات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سانو اس رات نو سارے نو جاگنے دی توفیق عطا فرمائے اس رات نو اللہ دی بارگاہ میں اپنی معافی مانگ لئیے استغفار کر لئیے اور اللہ کو جو منگا گے میرا رب حضور دا وسیلے دنال انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا